وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کے کام کیا کرو، اس لیے کہ نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نیکی کے جو فائدے آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں یہ دو فائدے بتانے سے رہ گئے۔ ایک تو نیکی کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا انعام، اور دوسرے یہ کہ نیکی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت فرمائے گا۔ اس کو اس طرح بھی سمجھیے کہ جو نیکی کے فائدے میں نے آپ کو بتائے، روزی میں برکت ہوگی، عافیت ملے گی، اجر ملے گا، زندگی بہتر ہوگی، حفاظت ہوگی۔ غور کر لیجئے کہ اگر یہ سارے فائدے نہ بھی ملیں اور نیکی کرنے والے کو صرف اللہ کی محبت مل جائے تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ ایک انعام، یہ ایک تحفہ بھی بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ کی محبت نیکی کرنے والے کو مل رہی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ نیکی کا اثر یہ ہے کہ انسان نے نیکی کی، اس کے بعد اسے اور نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے گناہ کا اثر ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو مزید اس کے اوپر گناہ مسلط ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے غلطی کر لی اور بس وہیں تک بات رہ گئی۔ گناہ کرے گا تو گناہ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور پھر وقت آتا ہے کہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ مطففین ہے، اس سورت میں اللہ کا ارشاد ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ارشاد ہوا کہ دنیا کے لوگوں نے جو گناہ کمائے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا، یعنی گناہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل پر زنگ آ گیا، دل کالا ہو گیا، دل کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت چھین لی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں دل غافل ہو جاتا ہے، مزید گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک برائی کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا خود آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ بارش میں آپ کہیں جا رہے ہیں اور کیچڑ کی چھینٹیں اڑ کر آپ کے کپڑے پر آنے لگے، تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کپڑے بچانے کی کوشش کرتا ہے، پائچے سمیٹے گا، کپڑے ذرا بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر زیادہ چھینٹیں لگ جائیں تو پھر انسان کپڑا چھوڑ دیتا ہے، سوچتا ہے کہ اب تو گھر چل کے کپڑا تبدیل کر لوں گا یا کپڑا دھل لوں گا، تو پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ کپڑا بچا رہے،
لیکن زیادہ چھینٹیں پڑ گئیں تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو کپڑا بدل لینا ہے یا کپڑا دھل لینا ہے، اس وجہ سے کہ زیادہ چھینٹیں پڑ گئیں۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر انسان گناہ کے راستے پر چل رہا ہے تو آہستہ آہستہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی دل سے نکل جاتا ہے۔ انسان پھر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ گناہ کا نقصان ہوتا ہے جو انسان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان گناہ کر کر کے اپنے دل کو کالا کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لی وہ مٹا دیا گیا، اگر توبہ نہ کی تو وہ کالا نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، یا اور گناہ کر لیا تو وہ سیاہی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر نصیحت کی کوئی بات انسان پہ اثر نہیں کرتی، کتنی ہی تقریر کیجئے، کتنے ہی سمجھائیے، کتنے ہی بولیے، ان پہ کوئی اثر نہیں۔ یہ کیفیت گناہ اور نافرمانی کا نقصان ہے، اور نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نے ایک نیکی کی اور اس کا دل نیکی کی طرف جھک گیا، نماز پڑھی، دل چاہنے لگا کہ اللہ کا ذکر بھی کروں، اللہ کا ذکر کیا، دل چاہنے لگا کہ ذرا دیر قرآن مجید بھی پڑھ لوں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی، اب دل میں آیا کہ نکلوں گا مسجد سے تو کچھ صدقہ خیرات بھی کروں، اللہ کے راستے میں کچھ دوں، کسی کے کام آ جاؤں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، اور برائی کو دعوت دیتی ہے، گناہ مزید گناہوں کو دعوت دیتا ہے، اور نیکی کو بلاتی ہے۔ جو چیز جیسی ہوتی ہے ادھر ہی جھکتی ہے، جو چیز جیسی ہوتی ہے ادھر ہی جھکے گی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے ایک بات کہی گئی کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ جو ناپاک عورتیں ہیں ان کا جوڑ ناپاک مردوں کے ساتھ ہے، اور جو اچھے بھلے انسان ہیں ان کا جوڑ اچھی بھلی عورتوں کے ساتھ ہے۔ ایک ضابطہ بتایا گیا کہ جن کے اندر اچھائی بھلائی ہوگی ان کا رجحان ویسی ہی بیویوں کی طرف ہوگا، اور جن کے اندر برائی کا مزاج ہے، بے حیائی کا، ان کے پلے میں ویسی ہی عورتیں پڑیں گی۔ مزاج جیسا ہوگا انسان کی رغبت ادھر ہوگی۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں جانوروں کے حالات لکھے ہیں۔ کتابیں ہوتی ہیں اس میں انسانوں کے حالات ہوتے ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی ہے جس میں جانوروں کے حالات ہیں، اور بہت طرح کے جانوروں کے قصے اس میں ہیں، اور ان کی خاصیت، ان کی زندگی کے بارے میں، اور بڑی دلچسپ باتیں بھی اس کتاب میں ہیں۔ عربی میں لکھی گئی لیکن بعد میں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کتاب میں ایک قصہ ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کوا اور ایک بگلا دونوں ساتھ میں ایک جگہ، دونوں اکٹھا ہیں، کوا ہے اور بگلا ہے۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد کیسے جمع ہو گئی؟ کوا تو نہایت کالا، کسی کو کالا کہنا ہو تو کوا کہہ دیتے ہیں، اور بگلا بالکل سفید، کہیں اس کے جسم پہ کالی نہیں، سیاہی نہیں، کہیں ایک سیاہ نقطہ بھی نہیں، پورا سفید۔
تو کوا اور بگلا دونوں ساتھ میں. اس کو حیرت ہوئی کہ یہ دونوں ایک ساتھ کیسے؟ اس لیے کہ ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنے جیسی چیز کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے. تو کوا کوے کے ساتھ ہونا چاہیے، بگلا بگلے کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے کہ کوا اور بگلا دونوں اکٹھا ہیں؟ تو وہ آدمی کھڑے ہو کے حیرت سے دیکھنے لگا. ذرا دیر گزری تو دونوں چلے. ابھی تک تو کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ ذرا دیر رکا رہا تو دونوں چلے. اب جو دونوں چلے تو اس نے دیکھا کہ دونوں لنگڑے ہیں، کوا بھی لنگڑا ہے اور بگلا بھی لنگڑا ہے. تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ لنگڑے پن نے دونوں کو جمع کر دیا، یعنی دونوں کے اندر ایک جیسا عیب ہے، ایک جیسی خرابی ہے. دونوں کے اندر لنگڑے پن کی بیماری ہے. اس بیماری نے، اس عیب نے دونوں کو جمع کر دیا ہے. تو قرآن مجید نے بتایا کہ جن کا مزاج برا ہوگا وہ بری عورتوں کی طرف جھکیں گے، جن کا مزاج بھلا ہوگا ان کا جوڑ اچھی عورتوں کے ساتھ ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جو چیز جیسی ہوگی وہ اپنی جیسی چیز کی طرف جائے گی. تو اگر انسان کے اندر نیکی آئے گی تو وہ دوسری نیکیوں کو بھی بلائے گی، اور اگر انسان کے اندر برائی آئے گی تو انسان مزید برائی کی طرف، گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان اگر نیکی کرے گا، بھلے کام کرے گا، تو ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. نیکی ایک طرف سے برائیوں کو مٹا رہی ہے اور دوسری طرف مزید نیکیوں کا راستہ کھول رہی ہے، بھلائی کا راستہ کھول رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ برائیاں ہماری کم ہو جائیں گی اور نیکیاں ہماری بڑھ جائیں گی. اس لیے کہ نیکی گناہ کو مٹائے گی بھی اور نیکی مزید نیکی کو بلائے گی بھی، تو نیکی زیادہ ہوگی. اور جب نیکی زیادہ ہوگی تو قرآن مجید میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ من چاہی زندگی میں ہوگا، اطمینان میں ہوگا، ہر طرح چین سکون میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا. جنت میں کوئی تکلیف نہیں، من چاہی زندگی کہا گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. انسان جو چاہے گا حاضر، انسان جو مانگے گا حاضر. ابھی مانگنے کی نوبت نہیں آئی، صرف دل میں ارادہ ہوا وہ حاضر. جنتی دیکھے گا کہ یہ پرندے اڑتے جا رہے ہیں، کباب کھانے کا جی ہوگا، وہ پرندے کباب بن کے آ گئے. ابھی صرف دل میں ارادہ ہوا اور وہ آ گئے. اور بھی دو چار کھانوں کی مثالیں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ عصر کے بعد کا وقت ہے اور روزے کی حالت میں زیادہ تذکرہ مناسب نہیں. تو انسان جو چاہے گا وہ چیز ابھی دل میں اس کے ارادے کی شکل میں پیدا ہوئی، نیت پیدا ہوئی، خواہش ہوئی، اور وہ چیز اس کے سامنے حاضر. یہاں تک کہ قرآن مجید میں آپ یہ بھی پڑھیں گے قطوفها دانیہ، کہ جو پھلوں کے گچھے ہوتے ہیں، خوشے، وہ بھی جھکے ہوئے ہوں گے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان چاہے گا کہ یہ پھل جو لگے ہوئے ہیں جنت کے درختوں پر، پھل جو لگے ہوئے ہیں وہ پھل میں استعمال کروں. تو ظاہر ہے کہ پھل لگے ہوئے ہیں تو ذرا آدمی کھڑا ہو تو پھر ہاتھ سے توڑے تو ملے. لیکن جنت کی خاصیت یہ ہوگی کہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور پھل لگے ہوئے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ پھل مل جائیں، تو وہ پھل خود بخود جھک کے اس کے پاس چلے آئیں گے. یعنی لیٹا ہوا ہے وہاں تک آ جائیں گے کہ ہاتھ بڑھا کے لے لو. نہریں بہہ رہی ہیں دودھ کی، شہد کی،
شراب طہور کی، پاکیزہ پانی کی، وہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور یہ ہے نا کہ بھئی تھوڑے فاصلے پر بہہ رہی ہیں تو اب تم کو پینا ہے تو جا کے وہاں سے پی لو، لیکن جنتی لوگوں کو چھڑی دی جائے گی، وہ ایسی چھڑی ہوگی چاندی کی کہ وہ اشارہ کریں گے ادھر تو وہ نہر ادھر بہنے کے بجائے ادھر بہنے لگے گی، اس کے پاس سے گزرنے لگی تو وہیں سے اس نے استعمال کر لیا۔ اندازہ کیجئے، من چاہی زندگی، جو انسان چاہے گا مل جائے گا، جس کی طلب پیدا ہوگی مل جائے گی وہ چیز۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو کچھ جنتی چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جنتی لوگوں نے کہا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے تو خزانہ خالی۔ یہ کوئی مودی کا خزانہ نہیں ہے، یہ منموہن سنگھ کا خزانہ نہیں ہے کہ خالی ہو جائے گا۔ یہاں جتنا دیا جاتا رہے گا خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ولدینا مزید، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ کا خزانہ خالی ہونے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہمیشہ بھرا رہے گا، آج بھی بھرا ہوا ہے اور ہمیشہ بھرا رہے گا۔ تو ارشاد ہوا جس کی نیکیاں زیادہ وہ من چاہی زندگی، جو چاہے گا مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو جنتی چاہیں گے سب ملے گا۔ تو ایک صاحب کو گھوڑے سے بڑی محبت تھی، انسان کی اپنی دلچسپی ہوتی ہے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا حل فی الجنت من خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گھوڑا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضور نے کہا کہ ہوگا۔ وہ اچھا ہے کہ وہ تو اس زمانے کے تھے نیک خصلت، انہوں نے گھوڑے ہی پوچھا، ورنہ ہمارے زمانے میں کوئی ہوتا تو گدھا بھی پوچھ لیتا یہ مخلوق ہوگی کہ نہیں۔ تو حضور نے کہا ضرور، اور اس کی آپ نے وضاحت کی، فرمایا کہ اگر اللہ تجھ کو جنت میں داخل کرے، اس آدمی کا نام لیا کہ اگر اللہ تجھ کو جنت میں داخل کرے تو ایسا گھوڑا عطا کرے گا جس کے یاقوت کے 2 پر ہوں گے، یاقوت کے، اور وہ تجھ کو اڑا کر لے چلے گا، یعنی وہ چلے گا نہیں بلکہ اڑے گا، اڑنے والا گھوڑا ہوگا، وہ تجھ کو اڑا کر لے جائے گا۔ اندازہ کیجئے، انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، اس نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نعمت بھی وہاں موجود ہوگی، اور جو نعمت انسان چاہے گا موجود۔ وہ ہے نا کہ ایک صاحب کو حقہ پینے کی بڑی بیماری تھی، تو انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا کہ جناب جنت میں حقہ ہوگا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوگا تو، مگر تم کو آگ ادھر سے جا کے لینی پڑے گی، دوسرے محلے سے، اس لیے کہ ادھر آگ کا کوئی کام ہے نہیں، تو تم کو اگر حقہ ہی پینا ہے تو ادھر جانا پڑے گا، اس لیے کہ آگ کا سارا ڈپارٹمنٹ ادھر ہے، جہنم سے جاؤ اور لے کے آؤ۔ تو انسان جو چاہے گا جنت میں اس کو مل جائے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا انداز کہ وہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہاری نیکیاں زیادہ، من چاہی زندگی میں ہوگی، کوئی آزار نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں، یہاں تک کہ دنیا میں جو معمولی تکلیف انسان کو ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر 2 لوگ کہیں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، اور اس کی کچھ آواز انسان کے کان میں آ رہی ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے ذرا الجھن جو ہوتی ہے نا کہ بھئی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اتنی الجھن بھی جنت میں نہیں ہوگی، اس کی بھی نفی کی گئی، اور کہا گیا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی بےہودہ بات جنت میں نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں، ہر طرح آرام ہوگا۔ بہشت جا کے آزارے نباشد، کسے رابا کسے کارے نباشد، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ بھی دیکھنے لگیں کہ ارے اس کا محل اتنا بڑا کیوں ہے،
اور اس کی سواری اتنی بہترین کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہاں بھی 10-20 جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں نہیں۔ کسے را با کسے کارے نباشد، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہر آدمی اپنے حال میں مگن، اپنے عیش و عشرت میں مست، اس کو کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو بھلا بتائیے ایسی پاکیزہ زندگی اور ایسی بہترین زندگی اگر کسی کو مل جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اور اس زندگی کی بنیاد ہے، من چاہی زندگی کی بنیاد ہے نیکی کرنا، اور نیکی کرنے کا موقع آج ہے، ابھی ہے، دنیا کی زندگی میں ہے۔ مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کر سکتا، فوت ہو جائے گا کوئی نیکی نہیں کر سکتا، یا موت کا وقت آ گیا اب سوچ رہا ہے یہ کر دوں وہ کر دوں، ادھر خیرات کر دوں ادھر خیرات کر دوں، کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ بھی نیکی کا موقع ہے، ابھی بھلائی کا موقع ہے، دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہم آخرت کے لیے توشہ بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی بنائی ہوئی جنت عطا فرمائے، اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر شر کو دور فرمائے، ہر آفت کو دور فرمائے، راحت ہی راحت عطا فرمائے، نعمت ہی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے عزیزوں اور مخلصوں کو عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی رمضان اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غفلت کو معاف فرمائے، ہماری غلطی کو معاف فرمائے، ہمارے گناہ کو معاف فرمائے، اللہ تعالی اہل ایمان کی مدد فرمائے، اللہ تعالی مظلوم مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ تعالی اہل ایمان کو قوت عطا فرمائے، جرأت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بندگی کا ذوق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے، سیدھی راہ پر چلائے، اللہ تعالی ہمیں نیکی اور بھلائی کا مزاج عطا فرمائے، اللہ تعالی سجدوں کی کثرت عطا فرمائے، اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کامل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین پر زندہ رکھے اور دین پر موت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر کلفت و اذیت کو ہم سے دور فرمائے، اللہ تعالی ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی کامل صحت شفا عطا فرمائے، راحت عافیت نعمت عطا فرمائے، تندرستی توانائی قوت عطا فرمائے، اللہ تعالی صرف اپنا محتاج بنائے، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن مجید سے گہرا تعلق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن مجید کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے مضبوط تعلق نصیب فرمائے، اللہ تعالی قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں پیاری صفات عطا فرمائے، اونچے اخلاق عطا فرمائے، بہترین کردار عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری آل و اولاد کو نیک اور پرہیزگار بنائے، ہمارے گھروں میں نیکی پرہیزگاری کا ماحول قائم فرمائے، ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرمائے، اس دنیا میں حضور کی زیارت عطا فرمائے، آخرت میں ان کی سفارش عطا فرمائے، جنت میں ان کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب